بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ یہاں سے آیت الکرسی کا درس شروع کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ گھر میں داخل ہو کر جب آدمی گھر میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان اس گھر سے چیختا چلاتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور بہت ساری آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اس کو فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان میں موت کے علاوہ کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہی موت کے آثار شروع ہوتے ہیں تو آخرت کے احوال، جنت کے احوال اس کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب جنت اور جنت کے ٹھکانے اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر موت کی سختی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ آسان عمل ہے کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی جائے، آدھا منٹ بھی اس پر صرف نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو صبح پڑھا جائے تو شام تک شیطان جنات کے اثرات سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور اگر شام کو پڑھا جائے تو صبح تک جنات شیاطین کے اثرات سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو جب ہر نماز کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر یہ صبح شام والی فضیلت بھی ضمن میں خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اور بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً اپنا اپنا واقعہ ملتا جلتا منقول ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت تھی کہ میرے پاس کھجور کی ایک بوری ہے جس میں سے کھجوریں کم ہو رہی ہیں، کوئی چراتا ہے، اور چرانے والا شیطان تھا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت تھی کہ میرے خزانے میں سے کچھ چوری ہو رہا ہے، وہ کم پڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی چور شیطان تھا، جن تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فطرانے کے مال پر رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگران بنایا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے کوئی کھجوریں اٹھاتا ہے، تو ان کا تقریباً ملتا جلتے واقعات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بخاری شریف میں واقعہ ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ترجمہ کریں گے، اور باقی حضرات کے جو واقعات ہیں وہ بھی ان سے ملتے جلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نگرانی پر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور اس نے آ کر کھجوریں اٹھانا شروع کی ہیں، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے اپنی تنگ حالی، غربت اور اپنے بچوں کی ضرورت اور اس قسم کے عذر ذکر کیے اور دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی آیا تھا اور کھجوریں اٹھا رہا تھا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، پھر اس نے منت سماجت کی، مجھے رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے کہا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ دھیان رکھنا وہ دوبارہ بھی آئے گا۔
چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پھر گات لگا کر بیٹھ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا تو مجھے پکا یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ وہ آیا اور لپ بھر کے ڈالنا شروع کیا اپنے پلو میں، تو میں نے اس کو پھر پکڑ لیا، اور اس نے پھر منت سماجت کی اور نہ آنے کا وعدہ کیا۔ مجھے رحم آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اسی طرح پوچھا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور اس نے نہ آنے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ پھر میں گھات لگا کر بیٹھ گیا اور وہ آیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا، اور میں نے کہا کہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں ضرور تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نوجوان کی طرح کا ایک جانور آیا اور میں نے اس کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا، اور میں نے اس کو کہا کہ اپنا ہاتھ مجھے دو، تو اس نے اپنا ہاتھ مجھے دیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ کتے کی طرح کا اس کا ہاتھ تھا، کتے کے پاؤں کی طرح کا ہاتھ تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم جن ہو یا انسان؟ اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا سارے جن ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری طرح کے بھی ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے طاقتور میں ہی ہوں ان میں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑنے کے لیے کچھ کلمات بھی ارشاد فرمائے تھے کہ یہ کلمات پڑھ لینا تو تم پھر اس کو پکڑ سکو گے۔ چنانچہ وہ کلمات پڑھے تو اللہ نے وہ قوت عطا فرما دی۔ تو پھر اس نے شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں تم کو ایسی چیز بتاؤں گا کہ اگر وہ تم پڑھ لیا کرو تو پھر شیطان تمہارے اوپر ذرہ پر اثر انداز نہیں ہوگا اور کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو میں نے کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر تم اپنے بستر پر پہنچتے ہی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو پھر کوئی شیطان کوئی جن تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جب آدمی رات کو سوتے وقت صبح کو اٹھتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، نہ صرف یہ کہ خود محفوظ ہو جاتا ہے، گھر کے بچے عورتیں اور گھر کا سامان محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ آس پاس کے گھروں کو بھی اس سے تحفظ ملتا ہے۔ یہ چیزیں بھی احادیث کے اندر منقول ہیں۔ لیکن یہ سعادت بڑے ہی قسمت والے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے خود بھی، بچوں کو بھی، خواتین کو بھی اس کے پڑھنے کی عادت ڈالی جائے۔ تو صبح کو جب جا کر میں نے یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ شیطان جھوٹا ہے، اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات اس نے سچ کہی ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اس سے تحفظ ملتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سارے لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام احوال جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے علم میں سے کچھ بھی کوئی نہیں جان سکتا، اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتا، الا بما شاء،
سوائے اس بات کے جو اللہ خود چاہے۔ تو اللہ تو ہر کسی کے تمام احوال سے واقف ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ نہیں لے سکتا سوائے اسی کے کہ جو اللہ خود دینا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور آسمان و زمین کی نگہبانی سے اس کو ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت اونچی شان والا صاحب عظمت ہے۔ تو اس ترجمے کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان بار بار دہرا کر ذہن نشین کرے، اور الفاظ کو بھی صحیح ادا کرنے کی کوشش کرے، مشق کرے، اور پھر اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یہ برکت ہی برکت ہے اور محفوظ قلعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔